اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، مولا واقع امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے مل کر درود ہدیہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤتی حقہ المجتہدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات الرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم خطابه المتين وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد عزیزان محترم، پروردگار عالم اپنی بے عیب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، قسم ہے عصر کی، ہر انسان خسارے میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں اگر کوئی نقصان سے بچتا ہے تو فقط وہی بچتا ہے جس کے اندر یہ کچھ صفات موجود ہوں۔ پہلی صفت یہ ہو کہ وہ با ایمان ہو، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اکیلا ایمان کافی نہیں ہے، ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کرتا ہو، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ان سب کے ساتھ ساتھ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ صبر کی بھی وصیت کرے، حق کی بھی وصیت کرتا ہو۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سب سے پہلے اللہ نے یہ حکم دیا اپنے حبیب کو، اے میرا حبیب وتواصوا بالحق، اے میرا حبیب جب تو دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اب تیری ذمہ داری یہ ہے کہ ان لوگوں کو حق کی وصیت کر دے، ان لوگوں کو حق کی وصیت کر دے۔ اب ذرا محترم، جب کوئی دنیا سے جا رہا ہو اور وصیت کا وقت آن پہنچے تو اس کی منہ سے، اس کی زبان سے وہ کلمات جاری ہوتے ہیں جو اس کی زندگی میں سب سے زیادہ افضل ہوتے ہیں، جو سب سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ اب اللہ رسول اللہ کو حکم دے رہا ہے کہ تم حق کی وصیت کرو۔ اب وقت وصیت آن پہنچا، اب ضروری ہے کہ وصیت میں کچھ ایسی باتیں بتلائی جائیں جو رسول کی زندگی کی سب سے قیمتی باتیں ہوں، جو رسول کی زندگی کی سب سے قیمتی باتیں ہوں۔ تو ہم چلے در رسول اللہ پہ، یا رسول اللہ اب ہمیں بتلائیے، آپ خود دنیا سے جا رہے ہیں، اپنے بعد کیا چھوڑے جا رہے ہیں؟
کس چیز کی وصیت کرتے ہیں؟ تو رسول کا فرمان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. میں وصیت کرتا ہوں، میں تمہارے بعد اپنے بعد تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو سب سے قیمتی ہیں. ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری اہل بیت ہے. رسول اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز امت کے درمیان چھوڑے جا رہے ہیں. پہلی اللہ کی کتاب ہے، دوسری مصطفیٰ کی اہل بیت ہے. زن محترم، جب کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ جو کچھ چھوڑتا ہے اسے وراثت کہتے ہیں. جو کچھ چھوڑتا ہے اسے وراثت کہتے ہیں. جن کے لیے چھوڑتا ہے انہیں وارث کہتے ہیں. جو کچھ چھوڑتا ہے اسے وراثت کہتے ہیں. جن کے لیے چھوڑتا ہے انہیں وارث کہتے ہیں. اب رسول دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. مال و ثروت تو رکھتے نہیں تھے، مال و ثروت مال و دولت تو رکھتے نہیں تھے. جو تھا اسلام کی راہ میں بانٹ دیا تھا. اب مال و دولت تو تھا نہیں. اب دنیا سے جاتے ہوئے رسول کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ انی تارک فیکم الثقلین. دو قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری مصطفیٰ کی اہل بیت ہے. تو جو چھوڑا جائے اسے وراثت کہتے ہیں. جن کے لیے چھوڑی جائے انہیں وارث کہتے ہیں. اب رسول اللہ نے کیا چھوڑا؟ قرآن و اہل بیت. مطلب رسول کی وراثت کا نام یا تو قرآن ہے یا اہل بیت ہے. رسول کی وراثت کو قرآن کہتے ہیں، اہل بیت کہتے ہیں. اب یہ قرآن اور اہل بیت کس کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ امت کے لیے. مطلب امت ہوئی وارث. گھبرائے تو نہیں بیٹھے ہیں. رسول وراثت چھوڑ رہے ہیں قرآن اور اہل بیت. وارث ہے امت جس کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں. اب فیصلہ ہو ہی جائے. رسول کی وراثت ہے قرآن اور اہل بیت، رسول کے وارث ہے امت. تو جب بھی پتہ کرنا ہو کہ بھئی اس میت کے وارث کون ہیں تو جا کے دیکھا جاتا ہے. اگر میت کی وراثت اس کے پاس موجود ہو تو سمجھا جاتا ہے یہی امت کے، یہی میت کے حقیقی وارث ہیں. جب بھی وارث معلوم کرنے ہو تو مرحوم کے حقیقی وارث معلوم کرنے کے لیے دیکھا جاتا ہے کیا اس کی وراثت ہے یا نہیں. اب رسول دنیا سے جا رہے ہیں تو اب جب بھی دیکھنا ہو کہ رسول کے حقیقی وارث کون ہے تو دیکھ لینا. اگر رسول کی وراثت رکھتے ہو تو جان لینا کہ رسول کے حقیقی وارث ہیں. رسول کی وراثت کو یا تو قرآن کہتے ہیں یا اہل بیت کہتے ہیں. جب پتہ کرنا ہو کہ رسول کا حقیقی امتی کون ہے دیکھ لینا. اگر قرآن پہ عمل کرتا ہو، اہل بیت کو سینے میں رکھتا ہو، سمجھ لینا رسول کا حقیقی امتی ہے. رسول اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. دونوں کے مجموعے کا نام ہے ہدایت. دونوں کے مجموعے کا نام ہدایت. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ طہر میں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. بھئی دیکھ لو انا ہدیناہ السبیل، ہدایت کی ذمہ داری مجھ خدا کی ہے. انا ہدیناہ السبیل، ہدایت کرنا اللہ کا کام ہے. اما شاکرا و اما کفورا، وہ تمہاری ہدایت کرے گا، تمہارے سامنے ہدایت پیش کرے گا. اگر تم نے ہدایت لے لی تو اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ گے. ہدایت چھوڑ دی تو اللہ کی کفران نعمت کر کے کافر بن جاؤ گے. انا ہدیناہ السبیل، ہم ہدایت کے ذمہ دار ہیں. اللہ نے ہدایت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی اور پھر ہدایت کی تبلیغ کے لیے مصطفیٰ کو زمین پہ بھیج دیا. ہدایت کا ذمہ دار خود پروردگار ہے.
اور ہدایت کرنے کی ذمہ داری اللہ نے مصطفیٰ کو سونپ دی۔ اب ہمیں اتنا پتہ چل گیا قرآن کی آیت سے کہ ہدایت کی ذمہ داری اللہ کی ہے، ہدایت کرنے کے لیے مصطفیٰ آ گئے ہیں، لیکن یا رسول اللہ ہمیں ہدایت کرنے والے کا بھی پتہ چل گیا، ہدایت لانے والے کا بھی پتہ چل گیا، لیکن اتنا تو بتائیے ہدایت کہتے کسے ہیں؟ ہدایت خود کسے کہتے ہیں؟ آپ ہدایت کرنے آئے ہیں، اللہ نے ہدایت کرنے بھیجا ہے۔ اب ہمیں پتہ چل گیا ہدایت کرنے والی ذات ہے اللہ کی، ہدایت لانے والی ذات ہے مصطفیٰ کی۔ یا رسول اللہ ہمیں ہدایت کرنے والے کا علم ہو گیا، ہمیں ہدایت لانے والے کا علم ہو گیا، لیکن آج یہ مومنین آپ سے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ خود ہدایت کہتے کسے ہیں؟ تو رسول کا فرمان سن لو، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہدایت کا ذمہ دار ہے اور ہدایت کرنے والے ہیں مصطفیٰ، اور مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ خود ہدایت کہتے کسے ہیں؟ اور تو رسول اللہ فرماتے نظر آتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، میرا حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے، نجات کی کشتی بھی ہے۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اب ہدایت لانے والا بھیجنے والا اللہ، ہدایت لانے والا مصطفیٰ، ہدایت کہتے کسے ہیں؟ رسول کی حدیث تلاوت کی ہے نا، کوئی خطابت کے جملے تو نہیں۔ ان الحسین مصباح الہدی، بے خود حسین ہے ہدایت۔ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ انا ہدیناہ السبیل، ہدایت کی ذمہ داری تو ہماری ہے، ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ رسول کہہ رہے ہیں ہدایت کا نام ہے حسین، اللہ کہہ رہا ہے ہدایت کی ذمہ داری ہے ہماری، رسول کہہ رہے ہیں ہدایت کا نام ہے حسین۔ تو اللہ کی اس قرآن کی آیت کو مکمل کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم تمہارے سامنے ہدایت پیش کریں گے، اگر تم نے ہدایت لے لی تو مومن بن جاؤ گے، اگر ہدایت ٹھکرا دی تو کافر بن جاؤ گے۔ رسول فرماتے ہیں میرا حسین ہے ہدایت، تو مطلب پتہ چلا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں حسین پیش کریں گے، جو حسین لے لے گا مومن بنتا چلا جائے گا، جو حسین چھوڑ دے گا کافر بنتا چلا۔ اچھا، ہدایت کی ذمہ داری اللہ کی، ہدایت بھیج دی مصطفیٰ کے ذریعے، خود ہدایت کا نام ہے حسین، اور اللہ کہتا ہے ہم ہدایت پیش کریں گے، ہم ہدایت پیش کریں گے، جو ہدایت لے لے گا مومن بن جائے گا، جو ہدایت چھوڑ دے گا وہ کافر بن جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں سورہ حمد دن میں کتنی مرتبہ پڑھی جاتی ہے؟ دن میں نمازیں کتنی ہیں؟ 5 رکعتیں کتنی ہیں؟ 17۔ مرضی ہو تو تیسری اور چوتھی میں تسبیحات اربع پڑھ لو، ورنہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو دن میں سورہ حمد کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ 10 دفعہ لازمی، اور اگر اختیاراً ہو تو 17 دفعہ۔ اب سورہ حمد کی تلاوت کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر دے، اے اللہ ہمیں ہدایت کر دے۔ دن رات دعا مانگتے ہو ہدایت کی، جب اللہ دیتا ہے ٹھکرا دیتے ہو۔ اللہ دن رات ہدایت پیش کرتا ہے، انا ہدیناہ السبیل، اچھا اہدنا الصراط المستقیم، ہم تمہیں ہدایت پیش کریں گے۔
اور پھر ہم خود دعا مانگتے ہیں، اے پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر دے۔ اچھا ہمیں ہدایت چاہیے ہے، ہمیں ہدایت چاہیے ہے، اب وہ ہدایت کس راہ پہ ملتی ہے آج یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہدایت پروردگار اس راستے پہ ہے جس پہ تیری نعمتیں نازل ہوئی۔ تیری ہدایت اس راستے پہ ہے جس پہ تیری نعمتیں نازل ہوئی۔ اب ہدایت کی دعا مانگتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں پروردگار ہمیں ہدایت دے دے، اور ہدایت کا راستہ جب پوچھتے ہیں تو قرآن میں ہے کہ ہدایت ایسے راستے پہ ہے جس پہ نعمتیں نازل ہوئی۔ اب تمہیں کوئی راستہ نظر آتا ہے جس پہ نعمتیں نازل ہوئی ہوں؟ کوئی ایسا در نظر آتا ہو جس پہ نعمتیں نازل ہوئی ہوں؟ اگر نہیں نظر آتا تو ہم یہ بھی تمہیں قرآن سے دکھاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، بھئی اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں اس راستے پہ، ان پہ جو نبیوں بھی ہیں، جن پہ نبی بھی ہیں، جن میں صدیقین بھی ہیں، جن میں شہداء بھی ہیں، جن پہ صالحین بھی ہیں۔ اب ہم اللہ سے دن میں 10 یا 17 مرتبہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے، اور ہدایت کی صفت یہ ہے یہ اس راستے پہ ملتی ہے جس پہ نعمتیں ملتی ہیں، اور قرآن میں نعمتیں اس راستے پہ ہیں جس راستے پہ نبی بھی نظر آئے، صدیق بھی نظر آئے، شہداء بھی نظر آئے، صالحین بھی نظر آئے۔ اگر تمہیں کوئی ایسا راستہ نظر نہیں آتا تو آؤ ہماری مجلس میں ہم تمہیں ایک راستہ دکھاتے ہیں، چلے آنا در حسین پہ، تمہیں حسین کے راستے پہ کوئی نبی بھی نظر آئیں گے، صدیق بھی نظر آئیں گے، شہداء بھی نظر آئیں گے، صالحین بھی نظر آئیں گے۔ فقط یہی نہیں، سید الانبیاء نظر آئیں گے، بھئی صدیق اکبر نظر آئیں گے، بھئی شہداء نظر آئیں گے، سید الشہداء نظر آئیں گے، اور اب صالحین نظر آئیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان علی حق، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد صلوات۔ پہلی صفت ہدایت کے راستے کی جس پہ نعمتیں نازل ہوئی، اور وہ نعمتیں جس راستے پہ نازل ہوئی ہیں قرآن سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ راستہ تو حسین کا ہے، وہ راستہ حسین کا ہے۔ اچھا یہ پہلی صفت۔ دوسری صفت کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم، اس راستے کی دوسری صفت یہ ہے وہ راستہ ایسا ہے جس پہ تیرا کبھی غضب نازل نہیں ہوا، وہ راستہ ایسا ہے جس پہ تیرا کبھی غضب نازل نہیں ہوا۔ مطلب پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ہدایت چاہیے ہو تو ایک ایسا راستہ چننا پڑتا ہے جس پہ ہمیشہ نعمتیں نازل ہوئی ہوں اور کبھی اللہ کا غضب نہ نظر آئے۔ نعمتیں تو پتہ چل گیا در حسین پہ نظر آتی ہیں، اور جب پتہ کرنا ہو کہ ہم ہدایت سے ہدایت پانے کے لیے کون سا ایسا راستہ انتخاب کریں کہ ہم اللہ کے غضب سے بچ جائیں، ہم اللہ کے غضب سے بچ جائیں، ہم اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے گئے در رسول پہ، یا رسول اللہ ہمیں اتنا پتہ چل گیا کہ وہ راستہ جو ہدایت کو جاتا ہے اس پہ پہلی صفت یہ ہے کہ اس پہ نعمتیں ملتی ہیں، اس پہ نعمتیں نازل آتی ہیں۔ پروردگار یا رسول اللہ ہمیں وہ راستہ پتہ چل گیا، لیکن دوسری صفت اس کی یہ ہے کہ جس پہ غضب نہ ہو، اللہ کا غضب نہ ہو۔ ہمیں کوئی ایسی وجہ بتلائیے جس سے ہم اللہ کے غضب سے بچ جائیں۔ رسول فرماتے ہیں فاطمہ تو بسعۃ منی ومن اغضبها اغضبنی ومن اغضبنی فقد اغضب اللہ، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے غضب نہ کیا اس نے مصطفیٰ کو غضب نہ کیا، جس نے مصطفیٰ کو غضب نہ کیا اس نے اللہ کو غضب نہ کیا۔ مطلب اللہ کو غضب نہ کرنا اللہ کو اذیت دینا ہے، تو اللہ خود قرآن میں کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو بھی اللہ کو اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں اللہ کی ان پہ دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت۔ برائے خوشنودی ہے بی بی فاطمہ زہرا سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات۔ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ہدایت کا راستہ
کے راستے کی دو صفات ہیں، پہلی یہ کہ اس پہ نعمتیں نازل، دوسرا یہ کہ اس راستے پہ اللہ کا غضب نہیں ملتا۔ مطلب اگر ہدایت چاہتے ہو تو تمہیں ایسے کام کرنے پڑیں گے جس سے حسین بھی تم سے راضی ہو، زہرا بھی تم سے راضی ہو۔ حسین اور زہرا کو راضی رکھنا پڑے گا، اس کا نام ہے ہدایت۔ ہدایت مانگتے ہیں نا، انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، مطلب ہر جس رخ موڑ لیں ہمارا رخ مڑتا ہے حسین کی طرف۔ ہدایت ہے حسین، ہدایت ہے حسین، مطلب ہمیں ہر حال میں در حسین پہ آنا پڑے گا۔ اسی لیے تو رسول نے فرمایا ہے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر تم نے دونوں کو تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور اللہ کی کتاب میں سورہ حمد میں ہم یہی تو دعا کرتے ہیں، اے پروردگار ہمیں ایسا راستہ دکھا جو ہدایت ہے۔ اس ہدایت کے راستے کی پہلی صفت یہ ہے کہ اس پہ نعمتیں نازل ہوئی ہیں، دوسری صفت یہ ہے کہ اس پہ کبھی غضب نہیں نازل ہوا، تیسری صفت یہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تیسری صفت یہ ہے اس راستے پہ کبھی گمراہی نظر نہیں آتی۔ اور رسول سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ گمراہی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ رسول فرماتے ہیں اے وما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر میرے بعد قرآن پہ عمل کرتے رہے، اہل بیت کو دل میں بسا لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ رسول کی حدیث ہے نا، حدیث ثقلین، امت مسلمہ میں بڑی مشہور اور مقبول حدیث ہے، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، تم میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ فَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہ قرآن، یہ اہل بیت، یہ دونوں ایک ساتھ ہیں، کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تمہیں لے کے حوض کوثر تک پہنچ جائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہاں تک کہ تمہیں لے کے حوض کوثر تک پہنچ جائیں۔ یا رسول اللہ آپ نے حوض کوثر کہا ہے، مومنوں کو ڈائریکٹ جنت بھیج دیتے، مومن زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اگر ڈائریکٹ جنت کی ٹکٹ مل جائے۔ آج کل ایسے ہی ہے نا، جو مفت میں جنت پہنچاتا ہے ساری عوام اس کے پیچھے ہے، نہ عمل کی ضرورت، نہ نماز کی، نہ روزہ کی۔ اچھا غلط ہوتے ہیں، پریشان نہ ہوئے، درود پڑھ دیجیے محمد والوں۔ رسول فرماتے ہیں کہ یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے، تمہیں لے کے حوض کوثر تک آئیں گے۔ یا رسول اللہ حوض کوثر تک لے کے جا رہے ہیں، ڈائریکٹ جنت لے جاتے۔ عجب نہیں کہ مصطفیٰ کا جواب ہے ان دونوں کا کام ہے حوض کوثر تک لے کے جانا، پھر آگے حوض کوثر سے جنت تک لے کے جانا ساقی کوثر کا کام ہے۔ حوض کوثر تک یہ لے کے جائیں گے، کیونکہ حوض کوثر پہ کھڑا ہوگا ساقی کوثر، اپنے جام میں کوثر کا آب ملائے گا، اپنے ہاتھ سے سیراب کرے گا اور تمہیں جنت لے کے جائے گا۔ مطلب پتا چلا جنت اتنی سستی بھی نہیں کہ تمہیں بغیر عمل کے مل جائے، اور جنت اتنی مہنگی بھی نہیں کہ تم عمل بھی کرتے رہو، اہل بیت کو بھی دل میں رکھو پھر بھی اللہ تمہیں جہنم بھیج دے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن شرط یہ ہے قرآن پہ عمل کرنا پڑے گا، اہل بیت کو دل میں بسانا پڑے گا۔ اچھا گمراہی سے بچنے کا یا راستہ دیا نا رسول اللہ نے، سرٹیفائیڈ راستہ ہے، کہا کہ تم دونوں کو تھام لو، دونوں کے دامن کو تھام لو۔ اچھا کیا ہوگا اس کا نتیجے میں؟ کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یا رسول اللہ آپ کے بعد یہ امت ہو جنہوں نے قرآن بھی رکھا اہل بیت بھی رکھے، انہیں گمراہ کہتی ہے۔ آپ کے بعد جو قرآن پہ عمل کرتے رہے اور سینوں میں اہل بیت کی محبت فقط چھپائے نہیں رکھا بلکہ مجالس میں آ کے اظہار بھی کرتے رہے، انہیں دنیا گمراہ کہتی ہے۔ تو رسول تو اعلان کر رہے ہیں اگر دونوں کے دامن کو تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور دنیا کہتی ہے کہ ان دونوں کو تھامنے کے بعد بھی تو تم گمراہ ہو۔
اس کا مطلب تمہیں گمراہ کہنے والے یا خود قرآن چھوڑ رہے ہیں یا اہل بیت چھوڑ رہے ہیں۔ علی حق نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ہم سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، بھئی ان مجالس میں جاتے ہو کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے؟ کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ ان مجالس میں جاتے ہو، روتے ہو، پیٹتے ہو، لاکھوں کروڑوں روپے حسین کی نیاز پہ خرچ کرتے ہو، کبھی تمہیں بدلے میں حسین نے کچھ دیا؟ تمہیں کوئی فائدہ ہوا ہو آج تک؟ بتلاؤ۔ اچھا، آج ہم جواب دیتے ہیں میرے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، انہیں پہلے سے علم ہوتا ہے، اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ جب ابراہیم نے توحید کا اعلان کیا تو نمرود نے کیا سزا دی؟ میلوں آگ لگائی، میلوں کی آگ تھی، اس میں ابراہیم کو ڈالا۔ آگ کے شعلے اتنے تھے کہ کوئی تیار نہ ہوا کہ جا کے ابراہیم کو آگ میں ڈال سکے۔ آگ کے شعلے اتنے تھے، کوئی تیار نہیں ہوا کہ جا کے ابراہیم کو اٹھا کے آگ میں ڈال سکے۔ تو ابراہیم کو ڈالنے کے لیے منجنیق منگوائی گئی، اور شعلوں کی حرارت اتنی بلند تھی کہ اس آگ کے اوپر سے آسمان میں پرندے بھی نہیں پھڑپھڑا رہے تھے۔ ابراہیم کو ڈال دیا۔ اسی اثنا میں ایک ابابیل اڑتا ہوا آیا اور اپنے چونچ میں ایک پانی کا قطرہ لیا اور جا کے ابراہیم کی جلتی ہوئی آگ پہ ڈال دیا۔ اب بیداری کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، جلتی ہوئی میلوں کی آگ تھی، میلوں جلتی ہوئی آگ تھی، اور اس نے ابابیل نے ایک قطرہ چونچ میں لیا پانی کا اور جا کے اس آگ پہ ڈال دیا۔ جب یہ منظر دیکھا تو جتنے آسمانی پرندے تھے سب نے اس ابابیل سے سوال کیا، مجھے یہ بتلاؤ کیا تمہارے اس قطرہ جو تم نے پانی کا ڈالا ہے اس سے ابراہیم کی جان بچ جائے گی؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا آگ بجھ جائے گی؟ کہا نہیں۔ کہا پھر اپنے آپ کو اپنی جان کو اس قدر خطرے میں ڈالنے کا تمہیں فائدہ کیا ہوا؟ آج ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے تمہیں حسین کچھ دیتے نہیں اور تم اتنے لاکھوں ان کی نیاز پہ خرچ کیوں کرتے ہو؟ اس کا جواب سنتے جائیے گا۔ بھئی اس پرندے نے ایک قطرہ آگ پہ ڈالا اور ساروں نے سوال کیا، بھئی نہ اس سے ابراہیم کی جان بچ رہی ہے نہ تو آگ بجھ رہی ہے، تو اس سے فائدہ کیا ہوا؟ اس نے تمام پرندوں سے مخاطب ہو کے ایک جملہ کہا دیکھو بھئی مجھے بھی پتا تھا، مجھے پہلے سے علم تھا، میرے اس عمل سے کوئی نہ ابراہیم کو فائدہ ہونے والا ہے نہ آگ بجھنے والی ہے، لیکن میں نے ایک قطرہ پانی کا اس آگ پہ ڈال کے اللہ کو گواہ بنایا۔ اے پروردگار گواہ رہنا، میرا تعلق ابراہیم کے ساتھ ہے، نمرود کے ساتھ نہیں۔ آج ہم مجالس میں آ کے حسین کا غم منا کے ان کی مجلس سجا کے بھئی اس کے نام پہ نیاز دے کے اعلان کرتے ہیں پروردگار گواہ رہنا، ہمارا تعلق حسین کے ساتھ ہے، یزید سے۔ سب مل کے برادر لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا ہم اعلان کرتے ہیں ہمارا تعلق حسین کے قبیلے سے ہے، ہمارا یزید سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا آج بھی یہ کل یوم عاشور پہ کل پرسوں حملہ ہوا نا بھاول کیا کیا انہوں نے؟ کیا کیا؟ جلوس حسینی آ رہا تھا، جلوس حسینی آ رہا تھا اور چلتے ہوئے ماتمی دستے پہ انہوں نے پتھراؤ کیا۔ اب سن لو، تم اپنی ہمیشہ پورا سال ہمیں سناتے ہو، کم از کم ان 10 دنوں میں تو ہماری سن لیا کرو، ان 10 دنوں میں ہماری بھی سن لیا کرو۔ تم کہتے ہو سارا سال کہ بھئی تم مجلس کیوں کرتے ہو، تم ماتم کیوں کرتے ہو؟ ہم نے بتلایا ہماری مجلس اور ماتم کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ہم بتلائیں کہ ہمارے عمل سے خوشبو حسین آتی ہے۔ تم نے جلوس پہ پتھراؤ کر کے بتلایا کہ
ہم تو بتلاتے ہیں ماتم کر کے، ہم رو کے بتلاتے ہیں ہمارا تعلق کربلا سے تھا. تم چلتے ہوئے جلوس پہ پتھر مار کے اپنی ماں کی بھئی تم اپنی نسل کا ثبوت دیتے ہو. ہم تو بتلاتے ہیں ہمارا تعلق کربلا والوں سے ہے. تم یہ بتلاتے ہو تمہارا تعلق شام والوں سے ہے جو چلتی ہوئی بیویوں پہ پتھر برسایا کرتے تھے. حسینیت، یزیدیت، یزیدیت بر محمد و آل محمد صلوات. کربلا والوں سے ہم اپنے عمل سے اپنے عقیدے کا ثبوت دیتے ہیں، تم اپنے عمل سے اپنی نسل کا ثبوت دیتے ہیں. ہمارا تعلق جس سے ہے ہم تمہیں بتلاتے ہیں. ہمارا کروڑوں کا جلوس ہوتا ہے، آج تک کسی خاتون کی چادر نہیں سرکی. کبھی کسی خاتون کی چادر پہ کوئی آنچ آئی ہو؟ نہیں. لیکن تمہارے چند کیا مجمع تھا یہ مینار پاکستان پہ، 300-400 ہمارے ہاں لاکھوں کے مجمع میں اگر ایک خاتون بھی آ جائے نا تو اس کی چادر نہیں سرکتی. تمہارے 300-400 میں بھی اگر خاتون کا مجمع بھی آ جائے تو اس کو اپنی عزت اور ناموس کی فکر رہتی ہے. تو پتا چلا جو در حسین سے لو لگاتے ہیں بے فکرے ہو جاتے ہیں، جو یزید کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ فکر میں ڈال دیا کرتے ہیں. ان کا کام ہوتا ہے چادریں چھیننا، ان کا کام ہوتا ہے. ہم محرم میں عزاداری کرتے ہیں، ہم اعلان کرتے ہیں ہم حسینی ہیں. اور یہ تو جملہ آپ نے بہت سنا ہوگا کہ بھئی کربلا کے بعد مذہبی دو رہ گئے، عقیدی دو رہ گئے، یا حسینی ہیں یا یزیدی ہیں. لیکن آج بھی پتہ نہیں چلتا کہ کون حسینی ہے کون یزیدی ہے. آج بھی یزیدی چھپے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں چلتا کون حسینی ہے کون یزیدی ہے. تو یہ تو شکر کرو پروردگار کا کہ اس نے اتنے 12 مہینوں میں ایک محرم عطا کر دیا. جملہ سننا، یہ شکر کرو پروردگار کا، یہ اللہ کا احسان عظیم ہے جس نے 12 میں ایک محرم رکھ دیا. 12 میں ایک محرم رکھ دیا، 12 میں ایک محرم رکھ دیا. بھائی آج بھی لوگ اعلان کرتے ہیں ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں، لیکن یزیدی اعلان نہیں کرتے کہ ہم یزیدی ہیں، ہم یزیدی ہیں. ہم بتلاتے ہیں ہم حسینی ہیں. بھائی یزیدی اور حسینی دونوں چھپ گئے، دونوں میں فرق نظر نہیں آیا. یہ تو احسان عظیم ہوا پروردگار کا جس نے درمیان میں محرم رکھ دیا اور لوگوں کو یہ بتلا دیا کہ دیکھو محرم میں جو نواز حسین کی یاد میں مجلس میں آ کے بیٹھ جائے سمجھ لینا حسینی ہے. جو چلتے جلوس میں پتھراؤ کرنا شروع ہو جائے سمجھ لینا یزیدی ہے. آپ سلامت ہیں. ہم سے پوچھ رہے ہو، ہر بات کا جواب ہمیں دینا پڑتا ہے. اچھا، رسول نے اپنے بعد ہدایت کے کیے 2 ٹکڑے، کتاب اور اہل بیت. کتاب اور اہل بیت. اب ہدایت کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اب دیکھیے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں بھئی کیا وجہ ہے سارا سال حسین حسین کرتے ہو، سارا سال حسین حسین کرتے ہو. ہم کیا کہیں؟ ہم تو کہتے ہیں بھائی رسول چھوڑ کے ہی 2 چیزیں گئے ہیں، یا کتاب ہے یا اہل بیت ہے، یا کتاب ہے یا اہل بیت ہے. رسول نے دونوں کو اکٹھے چھوڑا. یہ نہیں کہا قرآن پڑھتے وقت اہل بیت نہ ہو، اہل بیت پڑھتے وقت قرآن نہ ہو. ایسا کہیں ملتا ہے؟ یا یہ کہو پہلے قرآن پہ عمل کر لینا، اگر قرآن سمجھ نہ آئے تب آنا اہل بیت کے در پہ. ایسا کچھ ملتا ہے؟ نہیں ملتا. اچھا، قرآن اور اہل بیت کو اکٹھے چھوڑ دیا، اکٹھا چھوڑ دیا قرآن اور اہل بیت کو. مجھے یہ بتلائیے دن میں نمازیں ہیں 5،
اور ابھی ہم نے بتلایا رکھتے ہیں 17. اس کا مطلب ہے کہ ہم دن میں 5 مرتبہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. خاموشی نہیں چاہیے. دن میں کتنی دفعہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ ادھر رسول کہہ رہے تھے کہ قرآن اور اہل بیت کو ساتھ ساتھ رکھنا. ادھر رسول نے کہا قرآن اور اہل بیت کو ساتھ ساتھ رکھنا. ادھر جب ہم دیکھتے ہیں قرآن تو دن میں 5 دفعہ نظر آتا ہے. اگر ہم سال میں 10 دن حسین حسین کر لیں تو لوگوں کا اعتراض شروع ہو جاتا ہے. بھئی رسول تو کہہ رہے تھے کہ دیکھو ان دونوں کو ساتھ ساتھ رکھنا. جہاں قرآن ہو وہاں اہل بیت ہوں, جہاں قرآن ہو وہاں اہل بیت ہوں. اور ہمیں دن میں 5 دفعہ قرآن نظر آتا ہے. تو جب دن میں 5 دفعہ قرآن ہو سکتا ہے تو کیا ایک دفعہ حسین کی مجلس نہیں ہو سکتے؟ سبحان اللہ. رسول کہہ رہے ہیں دونوں کو کٹھے رکھو, ساتھ رکھو. جب دن میں 5 دفعہ قرآن اور اہل بیت کا تعلق ہے ساتھ, جب دن میں 5 دفعہ قرآن ہو سکتا ہے تو کیا اہل بیت نہیں ہو سکتے؟ اہل بیت کا ذکر نہیں ہو سکتا ہے. اچھا, رسول نے اہل بیت کو چھوڑ دیا قرآن کے تعلیم کے لیے, قرآن کی تعلیم کے لیے. اب قرآن ہے, قرآن میں کچھ محکمات ہیں, کچھ متشابہات ہیں, کچھ ایسی باتیں ہیں جو سیدھی سیدھی ہیں, کچھ ایسی باتیں ہیں جب تک سمجھانے والا نہ ہو سمجھ نہیں آتی. جب تک سمجھانے والا نہ ہو سمجھ نہیں آتی. اسی وجہ سے تو ہمیں کیونکہ پتا تھا قرآن میں کچھ ایسی باتیں ہیں جب تک سمجھانے والا نہ ہو سمجھ میں نہیں آتی. یہی تو وجہ تھی ہم نے کبھی بھی حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ ہی نہیں لگایا. یہی وجہ ہے ہم نے کبھی یہ نعرہ نہیں لگایا, کیونکہ ہمیں پتا ہے قرآن میں کچھ ایسی باتیں ہیں جب تک کوئی سمجھانے والا نہ ہو سمجھ میں نہیں آتی. اچھا, قرآن میں اب ہم چلتے ہیں یا پروردگار. اب قرآن میں تو کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا سمجھانے والا ہونا بھی ضروری ہے. اب ہمیں بتلاؤ کہ ان کا علم کس کے پاس ہے؟ قرآن میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. قرآن کی آیات کی تأویل ہر کسی کے پاس نہیں ہے, یا تو اللہ کے پاس ہے یا ان کے پاس ہے جو خود علم میں اترے ہوئے ہیں. غور نہیں کیا آپ نے؟ میں نے ایسا نہیں کہا جن میں علم اترا ہوا ہے. اللہ کہتا ہے وہ ہیں جو خود علم میں اترے ہوئے ہیں. والراسخون فی العلم, قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. والراسخون فی العلم, کچھ ایسی ہستیاں ہیں ہم نے جنہیں قرآن کی تعلیم دی ہے. قرآن کی تعلیم دی ہے, وہ ایسی ہیں جنہیں ہم نے علم میں اتارا ہے. اچھا, اور انہیں تو علم میں اتارا ہے. اب عام لوگوں کی بات آئی تو اللہ کہتا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, ہم نے تو تمہیں علم دیا ہی نہیں, اگر دیا ہے تو ذرا سا دیا ہے. ادھر اہل بیت کی بات ہوئی تو کہا علم میں اتارے ہوئے ہیں, انہیں علم میں اتار دیا, انہیں علم میں. ادھر عام لوگوں کی بات ہوئی تو کیا کہا؟ علم دیا ہی نہیں, دیا ہے تو تھوڑا سا. قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, ہم نے تمہیں علم دیا ہی نہیں مگر تھوڑا سا دیا ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اب اہل بیت کا علم میں اترے ہوئے ہیں, ادھر عام لوگوں کا علم ذرا سا ہے, ادھر اہل بیت کا علم میں اترے ہوئے, ادھر عام لوگوں کا علم ذرا سا علم ہے. تو حد نہیں ہوگی لوگوں کی کم ظرفی کی, اتنا سا علم لے کے اہل بیت کے مقابلے میں چلے آتے ہیں. اللہ کہتا ہے اتنا سا علم ہے, اور ان کے بارے میں کہتا ہے علم میں اتار دیا. حد ہوگی کم ظرفی کی, کہتے ہیں مقابلے پہ اتر آتے ہیں. اچھا, اور آگے سے دلیل دیتے ہیں, بھئی ہماری دلیل سن لو, ہمارے پاس بھی بڑا علم ہے. ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہمیں سورج کی شعاؤں کا علم ہے, ہواؤں کے رخوں کا علم ہے, سمندر کی تہوں کا علم ہے. ہم یہاں بیٹھے ہوئے چاند پہ کمند ڈالے ہوئے ہیں. اب اعتراض دے رہے ہیں, ان کا جواب دیکھیں کتنا مضبوط ہے کہ بھئی تم کیسے کہہ سکتے ہو جو زمین پہ بیٹھ کے چاند تک پہنچ جائے وہ ذرا سا علم رکھتا ہے.
परेशान तो नहीं हो गए? जमीन पे बैठ के चांद तक पहुंच गए हैं और तुम अभी भी कहते हो जरा सा इल्म है, हम अभी भी कहते हैं जरा सा इल्म है। जवाब देंगे, हम अभी भी कहते हैं जरा सा इल्म है। अभी भी पूछने लगे भाई क्या वजह है कि भाई अभी भी तुम कहते हो हमें जरा सा इल्म है, और वो है जो इल्म में उतरे हुए हैं, जिन्हें अल्लाह ने इल्म में उतारा है, और हमारे बारे में कहते हो जरा सा इल्म है, जबकि हम दुनिया पे बैठे हुए, जमीन की सतह पे बैठे हुए चांद तक पहुंच गए हैं। तो आज जुमला सुन लो कि हमें ही इतनी सी बात भी समझानी पड़ रही है कि तुम में जरा सा इल्म है, और वो इल्म में उतारे हुए है कि भाई सुन लो, फर्क सिर्फ इतना है, जिनमें जरा सा इल्म हो वो खुद चांद पे जाते हैं, और जो इल्म में उतारे हुए हो वो तारा अपने दर पे बुलाए नहीं। सुलेमान अली हक नारे हैदरी पर मोहम्मद आले मोहम्मद सलावत। वाह, सलाम। उन्हें दर दर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। यही तो वजह है रसूल ने अपने बाद हमें दर बदर होने से बचने के लिए कहा, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। अली रसूल अपने बाद फकत हमें अगर दरवाजा दिखला गए हैं तो फकत एक दिखला गए हैं। आखिरी जुमला है, इसके बाद मसाइल बयान होगा। आखिरी जुमला सही सुन लो, रसूल फरमा गए हैं कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। तो इतनी तो मंतिक जानते हो ना, जब भी शहर में दाखिल होना हो दरवाजे की जरूरत पड़ती है। जब भी शहर में दाखिल होना हो दरवाजे की जरूरत पड़ती है। रसूल है इल्म का शहर और अली है दरवाजा। मतलब रसूल ऐलान कर रहे थे, ऐ लोगों, जब भी मोहम्मद की रिसालत के शहर में दाखिल होना चाहो तो अली की विलायत के दरवाजे से दाखिल हुआ करो। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। हमें रसूल ने वो दर ही एक दिखाया है। यही तो वजह है कि आज हम दर बदर होने से बचे हुए। जब दर एक हो तो पता होता है उसी दर पे जाना है, दर बदर होने से बच जाते हैं। इसी दर बदरी से बचाने के लिए हुसैन ने मदीना छोड़ा था। मज़ेदार अय्याम अज़ा हैं, हर मोमिन का अज़ादार का दिल रोता है। अकेला रह गया ना ज़हरा खलाल, खैमे से निकले बाहर, फनज़रा यमीनन व शिमाला, एक दफा दाएं देखा एक दफा बाएं देखा, तो जब कोई नजर नहीं आया ना, एक दफा बुलंद आवाज से कहा, या फुरसान अल हैजा, हाय हुसैन के शेरों कहाँ सो गए? हाय हुसैन के शेरों कहाँ सो गए? कहाँ सो गए? जानते हैं ना, जब हुसैन घोड़े के करीब आते थे तो दाएं अब्बास होते थे, बाएं अली अकबर होते थे। जब रुकते वक्ते रुखसत आई ना, तो यकीनन हुसैन को जो सबसे पहले याद आए होंगे या तो अब्बास होंगे या अली अकबर होंगे। शायद यही कहा होगा, हाय मेरे अब्बास, हाय मेरे अली अकबर, कहाँ चले गए? पहले तो हुसैन एक सदा देता था, दौड़े चले आते थे, आज तो हुसैन सदाएं दे रहा है। हाय कोई फुरात किनारे, हाय कोई करबला की रेती पे, अजरुकुम अल्लाह। ज़्यादा सुनोगे, हुसैन जैसे ही फरस के पास पहुंचे ना, जब कोई नहीं मिला ना, जब हुसैन ने कहा या फुरसान अल हैजा, हाय कोई नहीं है हुसैन को सवार करने वाला, तो मीर अनीस कहते हैं ना आसरा था कोई शाह करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार। हाय हुसैन, हाय हुसैन, फकत बहन ने किया था सवार भाई को। अज़ादारो ज़ैनब कुबरा आगे बढ़ी, कहा भैया जब तक ज़ैनब जिंदा है ना अब्बास की कमी होने देगी,
نہ علی اکبر کی کمی ہونے دے گی۔ بس ایک مرتبہ ذوالجناح پہ سوار ہوئے، ایک مرتبہ گھوڑے کو چلایا، گھوڑے نے چلنے سے انکار کیا نا۔ عزادارو سنو گے، حسین نے ایک مصیبت بھرا جملہ کہا، اے با وفا گھوڑے، میں جانتا ہوں صبح کا لاشیں اٹھا کے تو بھی تھک گیا ہے، کبھی عباس کا لاشا لایا ہے، کبھی علی اکبر کا لاشا لایا ہے، میں جانتا ہوں تو تھک گیا ہے، لیکن زہرا کے لال کا وعدہ ہے یہ تیری آخری زحمت ہے، اس کے بعد تجھے زحمت نہ دوں گا۔ ایک مرتبہ ذوالجناح نے قدموں کی طرف اشارہ کیا، حسین نے دیکھا ایک 4 سال کی بچے ذوالجناح کی پچھلے ٹانگوں میں باہیں ڈال کے بیٹھ کر رہی ہے۔ اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو نہ لے جا، صبح کا جو گیا ہائے واپس نہیں آیا، ابھی تک واپس نہیں آیا۔ حسین اٹھے، ایک مرتبہ بچی کو سینے سے لگایا، ایک مرتبہ عزاداروں مختصر کرتا ہوں، بچی کو رخصت کیا، ایک مرتبہ اترے مقتل گاہ میں، ایک مرتبہ حسین نے حملہ کیا، اور جانتے ہو کیا کہہ کے حملہ کیا؟ حسین نے کہا آج اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا پیاسا، آج اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا بھوکا ہے، ہائے تم نے میرا باس مار دیا۔ حسین جنگ بھی کرتے جاتے تھے اور یہ بھی کہتے جاتے تھے ہائے تم نے میرا علی اکبر مار دیا، ہائے تم نے میرا باس مار دیا۔ ایک مرتبہ کا حالم مبارز ہے کوئی حسین کا مقابلہ کرنے والا، ہے کوئی حسین کا مقابلہ کرنے والا، لشکر دوڑ گئے، ایک مرتبہ صدا گونجے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے حسین اللہ کی بارگاہ میں واپس آ جا، بس یہ آواز آنا تھی۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، روایت کہتی ہے حسین پہ 4 طریقے سے حملہ ہوا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی حسین کو تلوار سے حملہ کیا، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا حسین کے سینے میں نیزہ۔ عزاداروں ایک مرتبہ جس کے ہاتھ میں پتھر تھے پتھروں سے حملہ کیا، ایک مرتبہ جس کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا، روایت کہتی ہے زہرا کے لال کے زخموں پہ کربلا کی گرم ریت ڈالتا تھا۔ وقت آخر آن پہنچا، حسین نے زین فرس چھوڑی، ایک مرتبہ زمین پہ آئے، جیسے ہی زمین پہ آئے اشقیاء نے ایک مرتبہ حملہ کرنا چاہا، ذوالجناح نے حسین کی حفاظت کرنا شروع کی، ایک مرتبہ ذوالجناح نے حسین کا طواف کرنا شروع کیا۔ عزادارو ادھر دیکھیے گا، ایک مرتبہ ذوالجناح حسین کا طواف کر رہا تھا، اشقیاء آگے بڑھے، کہا ہم اس گھوڑے کو بھی مار دیں گے۔ ادھر سے عمر سعد کی آواز بلند ہوئی، خبردار اس گھوڑے کو تکلیف نہ دینا، یہ میں نے دیکھا رسول کا گھوڑا ہے، ہائے رسول اللہ آپ کے گھوڑے کا اتنا احترام، لیکن ہائے رے حسین، ہائے 3 دن کا بھوکا، ہائے 3 دن کا پیاسا، شبر آگے بڑھا، ایک ہاتھ سے حسین کا امامہ اتارا، ایک مرتبہ ایک ہاتھ داڑھی میں ڈالا حسین کے، ایک مرتبہ پشت گردن پہ خنجر چلانا شروع کیا، پلائے زینبیہ پہ زینب دیکھ رہی تھی، پہلی ضربت چلے، زینب کی صدا بلند ہوئی، یا غیاث المستغیثین، دوسری ضربت چلے، کہا یا رسول اللہ، تیسری ضربت چلے، کہا یا جدہ، ایک مرتبہ آخری ضربت چلے، زینب کی صدا بلند ہوئی، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، انا للہ وإنا الیہ راجعون، الا قد قتل الحسین، انا للہ وإنا الیہ راجعون، وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔